اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ایمان والوں کی جن صفات کا ذکر کیا ہے اس میں سے ایک صفت یہ ہے کہ ایمان والوں کو جو اللہ نے رزق عطا کیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے کسی کو علم عطا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی دوسروں پہ خرچ کرے۔ اللہ نے کسی کو اچھا ذہن دیا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اچھا مشورہ دے، یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ تھا کہ اللہ نے جو نعمت جس بندے کو عطا کی ہے وہ اس کو دوسروں پہ خرچ کرے تو یہ بھی رزق خرچ کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی نشانی بیان کی کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتا ہے اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ در حقیقت آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک متوسط طبقے کے لیے 2 وقت کا کھانا اپنے گھر والوں کے لیے اس کا اہتمام کرنا نہایت دشوار عمل ہو گیا ہے، اور ہر انسان اس چیز کی تلاش میں ہے کہ اس کی آمدن بڑھ جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو رزق حلال کھلا سکیں۔ اس دور کے اندر سب سے مشکل کام وہ یہ ہے کہ بندہ حرام کے لقمے سے بچ جائے، ورنہ جس طرف پاکستان کی عوام کو دھکیلا جا رہا ہے، اس دور کے اندر جو لقمہ حلال کے اوپر قناعت کر جاتے ہیں یہ در حقیقت بہت بڑی نیکی ہے۔ ہر دور کے لیے بڑے کام مختلف ہوتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو بندہ اتنی مشکل زندگی کے اندر بھی صرف حلال کے اوپر صبر کر رہا ہے، یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں۔ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو صرف گناہوں سے بچ جاتا ہے نا، وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ نیکی کرنا، چلے کرنا وہ بڑی اگلی منزلیں ہیں۔ اس دور کے اندر اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا یہ بھی بہت بڑی بندے کی کرامت ہوتی ہے کہ وہ کم از کم اپنے گناہوں سے تو بچا ہوا ہے نا۔ اس واسطے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا کہ تمہیں جو رزق دیا گیا ہے اس کو خرچ کرو۔ جس بات کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے، جب بندے کے حالات تھوڑے سے دشوار ہوتے ہیں، تھوڑے حالات اس کے تنگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنا وہ شیڈول تیار کرتا ہے کہ جہاں جہاں پہ وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یار آمدن تھوڑی ہے، خرچے زیادہ ہیں تو خرچوں کو کم کیا جائے۔ اور نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بندہ اپنے خرچوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے اس رستے کو بند کرتا ہے جو دین کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو مسجد کو، مدرسے کو یا کسی بھی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اس سے معذرت کرتا ہے کہ یار فی الوقت میرے حالات نہیں ہیں تو میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مسجد میں دے رہا ہوتا ہے تو وہ مسجد والوں سے معذرت کرتا ہے، جی میں آپ کو کچھ عرصے کے بعد دوں گا۔ اگر وہ کسی مدرسے کو دے رہا ہوتا ہے تو ان سے معذرت کرتا ہے۔ یعنی جب خرچے کم کرنے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے وہ رستہ بند کیا جاتا ہے جو اللہ کا رستہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جا کر اپنے دوسرے خرچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بنی آدم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو۔ 2 چیزیں ہیں،
پہلے تو تمہارا رزق پاک کروں گا، اور دوسری بات یہ کہ جو تم نے مجھے دیا ہوگا میں بڑھا کے تمہیں واپس بھی کر دوں گا۔ آپ اللہ رب العزت کے ان جملوں پہ توجہ کریں کہ اگر تم دنیا میں خرچ کرتے ہو تو 10 دنیا میں دے دوں گا، 70 آخرت میں دے دوں گا۔ حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ تعالی، آپ کے گھر میں مہمان آ گئے تو روٹی تھوڑی تھی، مہمان زیادہ تھے، خود بھی کھانا کھانا تھا، جو خادمہ تھی اس نے بھی کھانا کھانا تھا۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی تو فقیر نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ آپ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جو روٹی پڑی ہوئی ہے مانگنے والے فقیر کو دے دو۔ تو خادمہ کہتی میں بڑی حیران ہوئی، ابھی خود بھی کھانا کھانا ہے، میں نے بھی کھانا کھانا ہے، اور گھر میں مہمان بھی آ بیٹھے ہیں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کھانا تم فقیر کو دے دو۔ لیکن خادمہ تھی، حکم کی پابند تھی، کھانا اٹھایا اور فقیر کو دے دیا۔ اب خادمہ کہتی ہے کہ میں اس پریشانی کے عالم میں تھی کہ مہمان بھی بیٹھے ہیں، ہم دونوں نے بھی کھانا کھانا ہے، اور جو موجود تھا وہ مانگنے والے فقیر کو دے دیا۔ کہتے تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور بادشاہ کے دربار سے خادم آیا اور اس نے کہا کہ یہ جو تشت ہے، یہ تھال ہے کھانے کا، یہ بادشاہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ رابعہ بصری کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا جا کر گنو کہ اس تھال کے اندر کتنی روٹیاں ہیں۔ جا کر جب گنی تو انہوں نے کہا یہ 7 روٹیاں ہیں۔ کہا جا کر اس خادم سے کہہ دو کہ یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، یہ کھانا کسی اور کا ہے، اور تم غلطی سے ہمارے دروازے پہ آ گئے ہو۔ خادمہ نے جا کر جواب تو دے دیا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں بڑی حیران کہ کھانا خود چل کر آیا ہے، مہمان بھی آئے بیٹھے ہیں، خود بھی کھانا کھانا ہے، اور کہہ رہی ہے کہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ کچھ دیر گزری کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور بادشاہ کا دربان تھا، خادم تھا، اس نے کہا یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ بتلایا گیا تو رابعہ بصری نے پھر کہا کہ جا کر دیکھو کتنی روٹیاں ہیں، گنی تو وہ 9 روٹیاں تھیں۔ کہا جا کر اس سے کہہ دو یہ کھانا ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے، تم غلطی سے یہاں پہ آ گئے ہو۔ اب خادمہ کہتی ہے کہ میں بڑی حیران ہوں کہ مہمان بھی بیٹھے ہیں، خود بھی کھانا کھانا، 2 بار کھانا چل کے آیا ہے اور وصول ہی نہیں کیا۔ جب تیسری بار دستک ہوئی تو پوچھا کتنی روٹیاں، کہا 10 روٹیاں ہیں۔ کہا لے آؤ، یہ ہمارے لیے آیا ہے۔ کہتے کھانا آ گیا، ہم نے بھی کھایا، مہمانوں نے بھی کھایا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے تو میں نے رابعہ بصری سے پوچھا کہ جب 7 روٹیاں آئی تو آپ نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے، کسی اور کا ہے۔ 9 روٹیاں آئی تو آپ نے کہا یہ ہمارا نہیں، کسی اور کا ہے۔ لیکن جب 10 روٹیاں آئی تو آپ نے اس کو وصول بھی کر لیا، خود بھی کھایا، مہمانوں کو بھی کھلایا۔ تو کیا کھانا زیادہ آیا اس لیے وصول کیا؟ 7 کو بھی چھوڑ دیا، 9 کو بھی چھوڑ دیا، اور 10 کو وصول کر لیا؟ تو رابعہ بصری فرمانے لگی تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ تم میری بارگاہ میں 1 میں تمہیں 10 دوں گا۔ تو جب میں نے اس کی بارگاہ میں 1 روٹی دی تھی تو پھر میں 7 اور 9 کیوں وصول کرتی؟ وہ میری تھی ہی نہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم میری بارگاہ میں 1 دو، میں بدلے میں تمہیں 10 ضرور دوں گا۔ اصل میں ہم وہ بندہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم کاروبار کریں اور ہمیں اس کی طرف سے اچھی پروفٹ وصول ہو۔ آپ میرے سے کاروبار کریں، میں آپ سے کروں، تو آپ کو بھی خدشہ رہے گا، مجھے بھی خدشہ رہے گا کہ پتہ نہیں حالات کب بدل جائیں تو معاملات میں کہیں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو فرماتی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے تجارت کرو۔ اصل میں آپ تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جب مدینے میں قحط سالی ہو گئی، حضرت عثمان غنی نے بیرون ملک سے غلہ منگوایا تو بڑے بڑے تاجر آ گئے، اور ان کی سوچ کیا تھی کہ ہم یہ خرید لیں گے اور قحط سالی ہے تو مہنگے داموں بیچ دیں گے۔ بڑی بڑی آفر لگائی مدینے کے تاجروں نے اور دیگر تاجروں نے، لیکن عثمان غنی نے کسی کو نہیں بیچا۔ اور آپ نے جب اور تاجر آنے لگے تو کہہ دیا کہ میں نے بیچ دیا ہے۔ تو وہ تاجر حیران ہوئے کہ ہم سے زیادہ پیسہ کس نے آپ کو دے دیا کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی آفریں کی، لیکن آپ نے یہ جتنا غلہ آیا ہے، جتنا ساد و سامان غلہ آج کے دور میں اگر آپ نے سمجھنا ہو تو جیسے باہر سے کنٹینر نہیں آتے ساد و سامان کے بڑے ہوتے، اس طرح غلہ اونٹوں پہ آیا کرتا تھا۔ تو تجارت کرنے والے جو تاجر تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم سے زیادہ کس نے آپ کو پیسہ دے دیا کہ آپ نے سارا غلہ اس کو ہی بیچ دیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
کہ میں نے غلہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے اور مجھے اس نے بڑا ہی منافع دیا ہے۔ اصل میں ہم جب اللہ کی بارگاہ سے دینے والا رستہ بند کر لیتے ہیں تو آنے والا رستہ بند ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کو سنیں پھر اس بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے تو اللہ بھی اس پہ خرچ کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں دینے والا ہاتھ روک لیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پہ ہاتھ کو تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہے پھر اللہ دینے والے پہ خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو اتنا آ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال سمجھ جائیں تو آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہوگی۔ اگر کسی بندے نے ایک سال زکوٰۃ اس کی 5,000 بنی ہے نا، تو اگلے سال اس کی زکوٰۃ 5,000 سے زیادہ ہوگی، 4,000 نہیں ہوگی۔ اس سے اگلے سال اس کی زکوٰۃ اس سے بھی ڈبل ہوگی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ بھئی ایک بندہ ہر سال 10,000 زکوٰۃ دیتا تھا، اس سال اس کی زکوٰۃ ہی نہیں بنی۔ یہ کروڑوں میں کوئی ایک آدھ بندہ ہوگا جس کے گھر والوں نے اس کو دھوکہ دے دیا ہو، اس کا مال ہڑپ کر لیا ہو، اس کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا، وہ ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا ہر سال مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے، یار میں قسم کھاؤں تو آپ کہیں گے نہیں یار بندے نے قسم اٹھائی ہے اب تو یقین کرنا پڑے گا، اور کوئی گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی قسم اٹھا لینا تو ہم کہتے ہیں نہیں یار انہیں قسم چک کے گل کر رہے ہیں، اب اس کی بات مان لینی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھائی، اور جانتے ہیں کیا جملہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ آج کوئی بندہ جرم کر لے تو ہم کہتے ہیں یار اس کی گواہی بڑے اچھے بندے نے دے دی ہے تو لہذا اب اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور تصور کریں جس کی گواہی خود رسول اللہ دیں، جس کی گواہی نبی پاک دے رہے ہیں، اور گواہی کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں، میں محمد ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ یہ نبی پاک نے گواہی دی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جب اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے پہ آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رستہ بند کر رہے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ کو یاد رکھیں، جو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے پھر اللہ بھی اس بندے پہ خرچ کرتا ہے۔ اور آگے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ سارا دن بھی تقسیم کرے تو کمی آتی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اسی کی بارگاہ میں، یہ بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ اتنا سا ہے، آج ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے بہت سے عزیز، بہت سے قریبی رشتہ دار وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی مجبور ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات ان کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ ایک جملہ ہماری زبانوں پہ زد عام ہو گیا، وہ یہ ہے کہ یار میں نے اپنی غمی خوشی کے لیے نا مشکل وقت کے لیے کچھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس عقیدے سے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کریں کہ میں نے اس کی مدد کرنی ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، میں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ جو ہم نے پیسہ اس لیے جوڑا ہوتا ہے نا کہ مشکل وقت میں کام آئے گا، آپ وہ کسی ضرورت مند پہ خرچ کریں، اللہ اس کے صدقے آپ پہ مشکل وقت ہی نہیں آنے دے گا۔ ہم کہتے ہیں مشکل وقت آئے گا تو یہ کریں گے، آپ اس کی بارگاہ میں یقین رکھیں کہ میں اس کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، مجھ پہ مشکل وقت نہیں آنے دے گا۔ ورنہ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم پیسوں سے گھر خرید سکتے ہیں، مکان نہیں۔ ایک بات کو یاد رکھیں، ہم پیسوں کے ساتھ صحت نہیں خرید سکتے۔ ہم یہ سمجھیں کہ بھئی پیسہ ہوگا تو صحت مل جائے گی، پیسے سے صحت نہیں ملتی۔ آپ یقین کریں بہت سارے لوگ ایسے وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں جن کے بچے کروڑوں روپیہ ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں بتائے کہ کیا علاج ہے، لیکن ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر پیسے سے صحت ملتی ہوتی تو ہاسپٹل میں کبھی کوئی امیر بندہ 2 دن سے زیادہ نہ رہتا۔ صحت پیسوں سے نہیں ملتی، وہ اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ اصل بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس کام کرنے والے یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے، اس وقت بہت سارے سفید پوش ہیں جو آپ کو بتاتے بھی نہیں کہ اس وقت ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم سب کو آتی ہے، لیکن اس حدیث کو تھوڑا سا گہرائی میں اتر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
مومن نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہو۔ یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوئی تھی، لیکن ایک جملہ اس پہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں آج کل کیا چل رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے۔ یعنی عورتوں کو پورے محلے کی خبر ہوتی ہے کہ فلاں کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کے بچے بھوکے سوئے ہیں کہ پیٹ بھر کے سوئے ہیں؟ ہمیں اس کے آنے جانے، اس کی حرکت پہ پوری نظر ہوتی ہے، اس کے گھر پہ پوری نظر ہوتی ہے، تو کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ آیا اس کے بچے پیٹ بھر کے سوئے ہیں کہ بھوکے سو گئے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس وقت میں اپنا آپ کا گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صرف 15,000 روپے بھی جوڑ کے رکھا ہوا ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں اس میں سے 1,000 صرف خرچ کر لوں تو کسی گھر میں 2 وقت کا کھانا بن سکتا ہے، تو آپ اس کو 2 وقت کا کھانا دیں، اللہ اس کے صدقے آپ کا 15 دوبارہ کم نہیں ہونے دے گا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مشکل وقت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ اس نیت سے خرچ کریں کہ اللہ مجھ پہ مشکل وقت ہی نہ آنے دے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس کام کرنے والے جن کو اللہ نے مالک بنایا، یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بات کا تذکرہ بھی نہیں کرتے کہ ان کے گھر میں چل کیا رہا ہے، اور یقین کریں وہ سارا دن کام کرتے کرتے بھلا کیا سوچتے ہیں، یار شام کو استاد جی سے کہیں گے آج ہمیں تھوڑے پیسے زیادہ دے دو، کل کی دیہاڑی سے کاٹ لینا، آج میں نے بچوں کے لیے دودھ لے کے جانا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس وقت بچوں کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ خریدنا مشکل ہو گیا۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ یہ سوچ کر اپنی مٹھی بند نہ کریں کہ میرا مال کم ہو جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں محمد ضمانت دیتا ہوں، جو بندہ صدقہ کرے گا اللہ اس کا مال کم نہیں ہونے دے گا۔ کم از کم نبی پاک کی گواہی پہ یقین کر کے آپ کسی عزیز کے اوپر خرچ کریں۔ یقین کریں آپ کے ساتھ کام کرنے والے بعض اوقات سارا دن سوچتے ہیں، یار شام کو جاتے وقت اپنے دوست سے کہوں گا چل آج 500 1000 تو دے دے، میں اپنے گھر کا نظام چلا لوں۔ آپ کبھی کبھار اگر اللہ نے آپ کو ایک دن دیہاڑی اچھی دے دی ہے تو آپ اپنے ساتھی سے پوچھو، یار تیرے پاس شام کا کھانا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے جس کی آپ ان حالات میں مدد کریں گے، کیا وہ کل کو آپ کے بچوں کا خیال نہیں کرے گا؟ وہ اپنے بچوں کو بھی وصیت کر کے مرے گا، یار اس بندے سے کبھی دھوکہ نہ کرنا، یہ میرا بڑا محسن ہے۔ وہ ایک دکاندار تھا، تو اس کے پاس ایک گاہک آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ دکاندار کے پاس وہ چیز موجود بھی تھی، لیکن اس نے کہا کہ آپ وہ جو سامنے والا دکاندار ہے نا، اس سے یہ چیز خرید لیں، میں آپ کو چیز نہیں دے سکتا۔ گاہک کو ضرورت ہوتی ہے وہ جہاں سے مرضی اس کو مل جائے۔ اب وہ سامنے دکان پر گیا، اس نے جا کر وہی چیز خریدی۔ خریدنے کے بعد پھر وہ اس دکاندار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے پاس ایک چیز موجود بھی تھی اور آپ نے رکھی بھی بیچنے کے لیے ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے خرید لو؟ تو دکاندار کے جو جملے تھے نا، شاید آج کے دور کے لیے ہم جیسے لوگوں کے لیے تھے۔ اس نے کہا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اب تک صبح سے لے کے اب تک میں نے اتنی کمائی کر لی ہے کہ میرے گھر کا گزر بسر اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو سامنے والا دکاندار ہے نا بیچارہ صبح سے فارغ بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے تمہیں اس لیے اس کے پاس بھیجا تھا کہ تم اگر اس سے چیز خریدو گے تو وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کے چلا جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک دن میں اچھا رزق دے دیا اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کا پڑوسی دکاندار ہے وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسی دکاندار کی مدد کریں۔ مدد کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیسے ہی دیں گے تو مدد ہوگی، یار آپ اس دور میں کسی کا احساس بھی کر لینا تو وہ اتنے میں خوش ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندے نے میرا احساس کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس طرح دوسروں پہ احسار اپنا آپ قربان کرتے تھے۔ ایک جنگ کا موقع ہے کہ ایک صحابی زخمی ہوتے ہیں، زمین پہ تشریف لاتے ہیں تو عطش پیاس کی آواز نکالتے ہیں، اور پانی پلانے والا مشکیزہ لے کے پیالہ لے کے پہنچتا ہے تو ابھی صحابی کو پانی دینے ہی لگتا ہے
کہ دوسرے صحابی کی آواز آتی ہے کہ پیاس لگی ہے، زخموں سے چور ہیں، تو پہلے صحابی کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو، اس کو پانی پلاؤ۔ دوسرے کے پاس گئے تو تیسرے نے کہا پیاس لگی ہے، اور جا کر جب تیسرے کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، چوتھے کو پلاؤ۔ چوتھے کے پاس گئے تو پانچویں کے پاس، چھٹے کے پاس، ساتویں کے پاس، اور جب ساتویں کے پاس پہنچے تو پہلے کی پھر آواز آئی۔ جب پہلے کی دوبارہ آواز آئی اور جب اس کے پاس پہنچے تو پہلا بھی شہید ہو چکا تھا، دوسرے کے پاس پہنچے تو دوسرا شہید ہو چکا تھا۔ اس طرح 7 کے 7 صحابہ شہید ہو گئے، لیکن اپنے آپ کو دوسروں پہ اثار کیا۔ اس واسطے اخلاقی طور پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ دوسروں کا احساس کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو ایک دن کے لیے اتنا رزق دیا ہوا ہے نا کہ آپ کا اس دن کا گزارا ہو سکتا ہے، تو خدا کے واسطے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا، اور جو آپ کے قریب رہتے ہیں ان کا خیال کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ میں صرف جوڑتا رہوں اور جوڑنے کے بعد میرا مال بڑھ جائے گا، تو پھر ایک بات کو یاد رکھیں۔ یار میں نے آپ سے پہلے کہا بیٹھ جاؤ، یار بیٹھ جاؤ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ چلیں بڑی مہربانی، آپ سارے بیٹھ جائیں۔ جو گزارش کرنے لگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک توجہ سے بس سمجھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صبح سورج نکلنے کے بعد 2 فرشتے زمین پہ روزانہ نازل کرتا ہے۔ ہر روز 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہ آج جو تیری راہ میں خرچ کرے تو اس کے رزق کو بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ یہ بات کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیری بارگاہ میں خرچ نہ کرے اور اپنے مال کو بچا کے رکھے تو اس کے مال کو ضائع کر دے۔ یہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں اور روزانہ یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو خرچ کرے اس کے مال کو بڑھا دے، اور جو اپنے مال کو روک کے رکھے اور ضرورت مند کو دے نہ، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اس سے مراد مستحق بندے ہیں، مارکیٹ میں بیکاری جو پروفیشنل ہے ان کی بات نہیں ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دروازے پہ کوئی منگتا آ جائے، اگر تمہارے پاس بکری کا جلا ہوا کھر بھی ہے نا، وہ بھی اس کو دے دو، لیکن اس کو خالی ہاتھ نہ لٹاؤ۔ اگر آپ کے در پہ کوئی آپ کا بھائی، کوئی عزیز مانگنے کے لیے آ گیا ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، تو خدا کے واسطے اس کو شرمندہ نہ کریں۔ ہم بعض اوقات کسی کی مدد کرتے بھی ہیں اور شرمندہ بھی کر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے عزت نفس کا خیال کریں اور دوسروں کی اس مجبوری کا احساس کریں کہ وہ کتنا مجبور ہو کے آپ کے دروازے پہ آیا ہوگا۔ آپ سے کوئی 2 لاکھ روپیہ بھی دے، کہے نا کہ ساری رات میرے دروازے کے آگے زمین پہ بیٹھو، تو ہم اتنے خوددار لوگ ہیں کسی کے دروازے پہ بیٹھیں گے نہیں، کہ ہم کیوں بیٹھے بھائی، ہم کوئی چوکی دار ہیں؟ لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے گہرائی میں اترو تو صحیح۔ جو بندہ مجبور ہو کے آپ کی دہلیز پہ آیا ہوگا، بیچارہ کتنا کہ مجبور ہوگا۔ اس واسطے اگر آپ کے پاس اپنے رزق کے علاوہ اتنی گنجائش بھی ہے نا کہ آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا دے سکتے ہیں، تو خدا کے واسطے ضرور دیں۔ آپ دوسروں کا احساس کریں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔